بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 اگست ہے اور دن ہے بدھ کا۔ آج کا دن تحریک انصاف کے لیے اہم دن ہے کیونکہ آج شہباز گل کیس کی بہت ہی اہم جو ہے وہ سماعت ہے۔ شہباز گل صاحب جو گرفتار ہوئے، گرفتاری کے بعد 3 دن تک وہ پولیس کے پاس رہے۔ 3 دن بعد پولیس نے مزید جسمانی ریمانڈ مانگا تو جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر صاحب نے ان کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ دینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ 3 دن پولیس کے پاس کافی تھے۔ اور جس طرح سے بتایا گیا تھا عدالت کو، جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر صاحب کو، کہ شہباز گل جو ہیں انہوں نے اے آر وائی پر جو بات کی تھی وہ لینڈ لائن نمبر سے کی تھی کیونکہ محرم کے دن تھے اور سگنل تھے نہیں، تو انہوں نے لینڈ لائن نمبر سے کال کی تھی اور موبائل تو استعمال ہی نہیں ہوا، تو پھر پولیس کو موبائل کیوں چاہیے، پروسیکیوشن کو موبائل کیوں چاہیے؟ لیکن انہوں نے کہا جی ہمیں چاہیے موبائل، اور قصہ مختصر یہ کہ وہ جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر صاحب کو مطمئن نہ کر سکے اور انہوں نے جو شہباز گل ہیں ان کو جوڈیشل کرنے کے آرڈر دے دیے۔ ان کو وہاں سے لے کے اڈیالہ کی طرف نکلے اور پھر واپس راستے سے لے آئے اور انہوں نے جو پروسیکیوشن ہے، جو حکومت ہے، انہوں نے اس کو نظر ثانی درخواست دائر کر دی ایڈیشنل سیشن جج محمد عدنان خان صاحب کے پاس۔ محمد عدنان خان صاحب نے کہا کہ جو آرڈر ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کا، یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے، یہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہے، اور کیونکہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہے تو میرا دائرہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس پر ریویو سنوں، تو انہوں نے وہ درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ اس کے بعد اس معاملے کو چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، حکومت نے اس پہ نوٹس ہوئے، اور کل یعنی 16 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کی استدعا، نون لیگ کی استدعا مان لی اور نون لیگ کی استدعا مانتے ہوئے کہا کہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں وہ اس درخواست کو سننے کے مجاز ہیں اور وہ یہ درخواست سنیں۔ کل زیبا چودھری ایڈیشنل سیشن جج ان کی عدالت میں جو ہے وہ آرڈر پڑا گیا، کل انہوں نے معاملہ ٹیک اپ کر لیا اور آج سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، آج 17 اگست بدھ کے لیے، اور ساتھ ہی شہباز گل صاحب کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ بھی آج سنی جائے گی۔ تیسرا جو کیس تھا وہ یہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کویشمنٹ کی درخواست دائر کی شعیب شاہین ایڈوکیٹ نے، فیصل چودھری ایڈوکیٹ صاحب نے، جس میں ان کا یہ موقف تھا کہ یہ ایف آئی آر ہی غلط ہے، اس میں قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، اور شعیب شاہین ایڈوکیٹ صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ یہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس سے فوج کی ایک جو جذبات ہیں وہ مجروح ہیں فوج کے بطور ادارہ، تو فوج کے اگر بطور ادارہ جذبات مجروح ہوئے ہوتے تو جس طرح فوج نے بطور ادارہ مدعی بن کر اور جو ایمان مزاری ان کے اوپر ایف آئی آر کرائی، تو یہاں پر بھی وہی طریقہ جو ہے وہ اپنایا جاتا، لیکن اس پہ تو خیر نوٹس ہو گیا ہے، وہ نیکسٹ ویک میں ہے کویشمنٹ والی، لیکن آج جو ہے وہ سماعت ہے شہباز گل کیس کی، اس کے اوپر کہ آیا جسمانی ریمانڈ نہ دینے کا فیصلہ درست تھا یا غلط تھا، اور جو اس وقت پرسیپشن ہے وہ درست ہے غلط ہے، وہ یہی ہے کہ بہت سے چانسز ہیں کہ ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں زیبا چودھری صاحبہ وہ دے دیں گی۔ اور جسمانی ریمانڈ حکومت کیوں لینا چاہتی ہے اور کیوں اتنے تگڑے انہوں نے جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے فیس لینے والے وکیل میدان میں اتارے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت شہباز گل کو عبرت کا نشان بنانا ہے، ان پر جتنا جو بتائے جا رہے ہیں اور جو قابل اعتماد ذرائع یہ بتا رہے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ادھر ادھر سے باتیں نہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان پہ بہت تشدد کیا گیا ہے، ان کو بہت ٹارچر کیا گیا ہے، ان کو جس طرح جگایا گیا ہے، جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ان سے اپنی مرضی کا بیان لیا جائے، ایسا بیان لیا جائے جس میں وہ کہہ دیں کہ میں نے عمران خان کے کہنے پر کیا ہے، یا وہ کوئی ایسا بیان دے دیں جس سے عمران خان کے بیانی کو دھچکا لگے اور جھٹکا لگے عمران خان کے بیانی کو، اور وہ ان کا بیان عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا سکے، عمران خان کے بیانی کے خلاف استعمال کیا جا سکے، جو عمران خان کہتے ہیں کہ وہ فوج کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، فوج کے ادارے کی مضبوطی چاہتے ہیں، وہ کوئی ایسا حکومت رانا ثناءاللہ کی جو ٹیم ہے وہ لینا چاہتی ہے جو کہ عمران خان کے بیانی کو نقصان پہنچا سکے۔ ایک تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس پہ بات کرتے ہیں، چلیں پہلے اس پوائنٹ کو یہ پہ کلوز کر دیتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر شہباز گل لکھ کے دے دیتے ہیں، شہباز گل کچھ مان بھی جاتے ہیں، تو جن حالات میں ان سے یہ بیان ریکارڈ کروایا جا رہا ہے 1% بھی عمران خان کے بیانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ عمران خان کا بیانیہ مضبوط ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے وہ دہشت گردی پر اتر آئی ہے، فرعونیت پر اتر آئی ہے، اور جس طرح سے یہ ٹارچر کر رہے ہیں ان کو، رانا ثناءاللہ کے براہ راست احکامات، لگتا یہی ہے کہ ان کے براہ راست احکامات ہیں رانا ثناءاللہ کے، اور کرمنل مائنڈ والے ہیں رانا ثناءاللہ جو انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں کیا حملہ، خواتین کو گولیاں مروائیں جبڑوں میں، اور تحریک انصاف کو بھگتنا بھی چاہیے جب انہوں نے اپنے دور میں سانیہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر جے آئی ٹی تو بنائی، اس کے بعد اس جے آئی ٹی کو پرسو اس طرح سے نہیں کیا، جب لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا تو تحریک انصاف کا یہ کام تھا کہ پورا فوکس کر کے اور وہ اسٹے ختم کرواتے، سپریم کورٹ میں جاتے، لیکن تحریک انصاف نے نہیں کیا، تو وہی رانا ثناءاللہ جو ماڈل ٹاؤن کے مرکزی کردار تھے آج تحریک انصاف کو صحیح ٹکرے ہوئے ہیں۔ تو تحریک انصاف کے پاس اب بھی وقت ہے، پنجاب کی حکومت ان کے پاس ہے، ماڈل ٹاؤن کیس کھلوا لیں، جے آئی ٹی کو بحال کروا لیں، اور ان کو رانا ثناءاللہ کو
عبرت کا نشان بنا سکتے ہیں، اور میرٹ کے اوپر وہ کیس ہے جس میں رانا ثناء اللہ کی موجودگی میں میٹنگ ہوئی اور رانا ثناء اللہ کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ منصوبہ ساز تھے، وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ اب آج جو ہے وہ جب یہ چاہتی ہیں کہ آج جسمانی ریمانڈ مل جائے، 2-3 دن اور مل جائیں پولیس کو، اور پولیس اور جتنا تشدد کر سکتے کرے اور شہباز گل سے بیان لے لے۔ ایک تو وہ بیان استعمال کرے پی ٹی آئی کے خلاف کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو ایک میسیج دے دیا جائے کہ اب جو بھی اس طرح کی بات کرے گا تو اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ وہی ہوگا جو ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے۔ ابھی تک تو ڈاکٹر شہباز گل نے ایسے کوئی بیان نہیں دیا، وہ انکاری ہیں، انہوں نے 2 ٹوک انکار کیا ہے۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ایف آئی اے اور یہ سارے جو پراسیکیوشن جو پراسیکیوٹ کر رہی ہے پولیس، انہوں نے جو جنگ اخبار کو جو چابی والے کھلونے آج کل بنے ہوئے ہیں، جو طوطے بنے ہوئے ہیں، ان کو جو فیڈ کیا جاتا ہے وہ بولنے لگ جاتے ہیں، بلکہ بڑا سخت لفظ اب میں کہنے لگا تھا، وہ آپ سمجھ جائیں، جنگ اخبار یعنی جو ان کو فیڈ کیا جاتا ہے تو وہ کیا وہ کرتے ہیں، بولنے کے علاوہ ایک لفظ ہے اور وہ بھی بے سے شروع ہوتا ہے، تو وہ کر رہے ہیں، جنگ اخبار بیسیکلی وہ کر رہا ہے۔ اور ان کے وہ صحافی جو بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑے جمہوریت پسند، آئین پسند اور اپنے آپ کو بڑے تھمب قرار دیتے تھے، اور بڑے ان کی شہر میں بڑے لوگ ان کو پوجا کرتے تھے اور ابھی بھی پوچھتے ہیں، منافق لوگ، ان کو بڑا بڑا وہ سمجھا جاتا ہے، تو وہ لوگ جو ان کو سٹوریز حکومت کی جانب سے دی جا رہی ہیں وہ سٹوریز جو ہیں اسی طرح کر رہے ہیں کہ شہباز گل نے یہ بیان دے دیا، وہ بیان دے دیا۔ بیان دیکھیں، ڈاکٹر شہباز گل اب جس سٹیج پر ڈاکٹر شہباز گل ہیں وہ بیان دے بھی سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بیان دے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بندہ کتنا ریزسٹ کر سکتا ہے، جتنا ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، جتنا ان کو جگایا جا رہا ہے، جتنا ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اور اب تو ایسی میڈیسن موجود ہیں کہ وہ آپ کھلائیں اور آپ ان سے ان کو جتنا سٹریس میں لے جا سکتے ہیں، جتنا ان کو ڈپریشن میں لے جا سکتے ہیں، اور جس طرح کا بیان دلوانا چاہتے ہیں آپ بیان لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اس بیان سے عمران خان کا بیانیہ مضبوط ہوگا کہ یہ حکومت کس حد تک اتر آئی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ڈاکٹر شہباز گل سے کل نہیں پرسوں تحریک انصاف کے 6 ایم این ایز ملنے گئے، 5 گھنٹے تک بیٹھے رہے، اور وہاں پر جو انتظامیہ تھی جیل کی انہوں نے شہباز گل سے نہیں ملنے دیا، اور انہوں نے کہا ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی ملاقات نہیں کروا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ کل اب جو وزیر داخلہ ہیں ہاشم ڈوگر، انہوں نے 2 افسران کا تبادلہ جو ہے وہ کرایا اور ان کو تبدیل کروایا، اور جو پولیس کہ ایک جو فیصل چودھری ایڈوکیٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا ہے، ایک پولیس آفیسر نے یا اہلکار نے بہرحال تحریک انصاف کو آ کے ساری بات بتائی ہے کہ کیسے ڈاکٹر شہباز گل کو ٹارچر کیا گیا، کیا کیا کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، لیکن اس نے کہا کہ جی ہم مجبور ہیں، ہمیں اوپر سے احکامات ہیں۔ اور ظاہر ہے رانا ثناء اللہ جیسے کرمنل مائنڈ کا شخص جس کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات کی درخواستیں ہوں، وہ جہاں پر بیٹھا ہوگا تو وہ یہی کرے گا جو اس وقت کر رہے ہیں، ان کی تو ایکسپرٹیز ہی ہیں، وہ تو رانا ثناء اللہ تو کرتے ہی ہیں جو اس وقت وہ کر رہے ہیں، یہ تو ان کا پسندیدہ کام ہے۔ اور یہ چودھری شیر علی بتا چکے ہیں کتنے بندوں نے مروائے، ماڈل ٹاؤن آپ نے دیکھ لیا، تو یہ رانا ثناء اللہ کے تو یہ فیوریٹ کام ہے جو وہ رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں۔ تو اب آج جب یہ کتنا چیزوں کو جکڑ لیا گیا ہے اور ایک ایسا گھٹن کا ایک ماحول ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آج ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیں زیبا چودھری صاحبہ، اور ان کو پولیس کے دوبارہ حوالے کر دیا جائے، اسلام آباد پولیس کے، اور وہ مزید ان پر تشدد کریں۔ اور تحریک انصاف کے اندر بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کو جو ہے وہ جو یہ بیان کہتے ہیں وہ دے دینا چاہیے۔ ویسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں تحریک انصاف کے اندر ان کی مخالفت بہت زیادہ تھی، لوگ بہت زیادہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے یا ان کے، پھر ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو الیکشن لڑ کے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جو غیر منتخب افراد ہیں ان کے خلاف، ویسے ہی وہ بہت سے لوگ خلاف ہیں، اور ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ تو بہت لوگ ناراض رہتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ان کے ساتھ ہوا ہے، اب ان کی پارٹی میں پوزیشن یعنی ایک، ویسے تو اس سے بڑی کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ہیں، لیکن پارٹی کے اندر بہرحال ان کی قدر بڑھی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن اب پارٹی کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ جو بیان لینا چاہتے ہیں ان کو دے دینا چاہیے۔ اب ظاہر ہے آپ نے اپنی زندگی تو نہیں گنوانی نا، مطلب اتنا ہی ہوتا ہے جتنا برداشت کر لیا ہے، جتنا ٹارچر رانا ثناء اللہ کے حکم پر پولیس کا برداشت کر لیا، تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر شہباز گل کوئی بیان دیتے ہیں نہیں دیتے کس جگہ، لیکن آج جو ہے وہ ان کی ضمانت کی درخواست، کیا بس پہلے تو اس پہ فیصلہ ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ زیبا چودھری صاحبہ دیتی ہیں یا نہیں دیتی، لیکن کوئی زیادہ ہوپ فل نہیں ہے تحریک انصاف کے وکلا، جو کنڈکٹ جو تھوڑا سا دیکھا گیا جج صاحبہ کا، وہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ ان کا، تو باقی جو کچھ اس میں کیا گیا 10 ماہ کی بچی والا وہ معاملہ آپ کے سامنے ہے، اور پنجاب حکومت ہوتے ہوئے 24 گھنٹے تک وہ ان کو جو سہولیات بالکل نہیں دی گئیں، چکی میں رکھا گیا، تو یہ سارے معاملات ہیں اور چیزیں تحریک انصاف کے لیے میں نے آپ کو کتنے دن پہلے بتایا تھا کہ 1 ماہ ہے
فیصلہ کن لڑائی ہے، خطرناک لڑائی ہے اور ڈو اور ڈائی ہے۔ تو اب بہرحال آج کا دن اہم ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل اگر جاتے ہیں جسمانی ریمانڈ پر، ان کو مزید ٹارچر کیا جائے گا، ان سے بیانات لینے کی کوشش کی جائیں گی، اور اگر وہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں بیان تو وہ استعمال ہوگا تحریک انصاف کے لیے۔ لیکن میرا یہ انالیسز ہے کہ اس سے عمران خان کے بیانیے کو کوئی بھی دھچکا نہیں لگے گا، کوئی بھی جھٹکا نہیں لگے گا، کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ان کا بیانیہ مضبوط ہوگا کہ دیکھیں جی کتنا ان کو مارا گیا اور ان سے بیان لیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں بہرحال کیا ہوتا ہے۔ ہاں کل سینیٹرز کا وفد ملنے گیا تھا، ان کی شاید ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر میں کسی سے ڈیٹیل نہیں لے سکا۔ تو اگر میری کسی سے بات ہوئی تو میں بتاؤں گا کہ ڈاکٹر شہباز گل نے کل ان کو جو ہے وہ کیا ان کو گفتگو کی اور کیا بتایا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔